سر. کوکبے باندھا وا ماندہ پندار رش. آسمان نے اس کو تھکا ہوا ستارہ سمجھا. جی سر. نہ یہاں آسمان ہے نہ ستارہ ہے نہ لالا کا پھول ہے. بات ہو رہی ہے وہ اس مرد مومن کی جس نے ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے رجوع کیا. جی سر. کیا کرتا ہے کوئی ستارہ کا پھول کیا کرتا ہے؟ وہ مثال میں مثال دے رہا ہے وہ. جی سر. بوسدش اول شعائے آفتاب شبنم از چشمش بشویت گرد خواب گرد خواب. آسمان بوسدش اول شعا آفتاب کی پہلی شعا اس کو بوسہ دیتی ہے لالا کے پھول. جی سر. کہاں لالا کا پھول تو ہے ہی نہیں یہاں. وہ تو اس مومن کی بات کر رہا ہے یار. جی سر. شبنم از چشمش بشویت گرد خواب. شبنم اس کی آنکھوں سے خواب کی مٹی کو نیند کی مٹی کو دھوتی ہے. جی سر. رشتہ بالم یکن باید قوی. تاتو در اقوام بے ہمتا شوی. پوری قوم کو دعوت دے رہا ہے. جی. بے مثال سے مضبوط رشتہ پیدا کر. جی. اوپر کے شعروں میں آیا نا کہ وہ سب طرف سے کٹ کر ہٹ کر پلٹ کر اس نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا. جی سر. تو اس کی مثال ایسی اس لالا کے پھول کی طرح ہو گئی. سورج کی پہلی کرن اس کو بوسہ دیتی ہے اور شبنم اس کے آنکھوں کو دھوتی ہے. رشتہ بالم یکن باید قوی لم یکن ولم یکن لہو کفوا احد. ہے نا اس کے برابر کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہو کفوا احد. قرآن شریف کی ولم یکن لہو کفوا احد کا ترجمہ چل رہا نہیں یار. جی جی. اس کا انداز ہے شاہ کا جیسے بھی بات کرے. پھول لائے شبنم لائے ستارے لائے توڑ کے آسمان لے آئے. اس کی مطلب اس بے مثال سے مضبوط رشتہ جوڑو یعنی اللہ پاک سے. بات ادھر اقوام ہم بے ہمتا شوی. اس کے بعد تو ساری کی ساری قوموں میں بے مثال ہو جائے گا. جب تو بے مثال سے رشتہ جوڑ لے گا تو اسے مراد یہاں فرق کی بات نہیں کر رہا شاہ. جی سر. پوری امت کی بات کر رہا ہے. جب امت مسلم بے مثال سے یعنی اللہ پاک سے اپنے رشتے کو مضبوطی سے جوڑ لے گی تو جس طرح اللہ بے مثال ہے اس طرح مسلم امت بھی تمام قوموں کے اندر بے مثال ہو جائے گی. کوئی مثال مثل اس کی پیدا نہیں ہو سکے گی. یہ کہنے کا مقصد آنکھ کے ذاتش واحد دست لا شریک بندش ہم در نہ سازت با شریک. سبحان اللہ. وہ جو ذات واحد اور لا شریک ہے اس کا بندہ بھی کسی کے ساتھ شرکت نہیں کرتا. جی. پسند نہیں کرتا. اس کا بندہ بھی کسی کے ساتھ شرکت کو پسند نہیں کرتا. مومن بالائے ہر بالا ترے غیرت برنت آبد ہم سرے. وہ مومن جو بالا ہے اور بالا تر ہے اس کی غیرت کسی کی ہمسری کو قبول نہیں کرتا. برداشت نہیں کرتی. خرقۂ لا تحزنوا اندر برش انتم العالون تاج برسرش. لا تحزنوا کا خرقہ وہ پہنے ہوئے ہے. جی. انتم العالون تاج برسرش یہ آیت ہے نیچے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون. نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ کہ تم ہی غالب آؤ گے. جی. مسلم امت سے خطاب ہے نا. جی. کہ سستی بھی مت کرو غم بھی مت کھاؤ تم ہی غالب آؤ. جی. می چکت بارے دو عالم دوشو می کشد بارے دو عالم دوشو بہروبر پروردہ آغوشو. دونوں جہان کے بار کو وزن کو اس کا کندھا کھینچتا ہے یا اس کے کندھے پر مسلم امت کے کندھے پر دونوں جہان کا وزن ہے. مسلم امت کے کندھے پر دونوں جہان کا. بہروبر پروردہ آغوشو سمندر اور یہ بڑے صحرا اس کے آغوش کے پرورش پا رہے ہیں. اس
کے آغوش کے پرورش شدہ ہیں. برغوے تندر مدام افگندہ گوش، بجلی کی کڑک پر ہمیشہ وہ اپنے کان رکھتا ہے. یہاں نہ بجلی ہے نہ کڑک ہے، خدا کی تجلیات کی بات کر رہا ہے. جی سر. عجیب مثالوں میں شاہ نے پردہ ڈال کے بات کی ہے. جی سر. برغوے تندر مدام افگندہ گوش، بجلی کی کڑک پر ہمیشہ وہ کان لگائے رکھتا ہے کہ کہاں سے بجلی گرے گی. جی سر. برق اگر ریزت ہمی گرت بدوش، آسمان سے اگر بجلی گرتی ہے تو وہ اس کو اپنے کمر پر، اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے. واہ. تجلی ربانی کی بات کر. برق اگر ریزت، اگر بجلی گرتی ہے جی تو وہ اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے. اٹھا لے. مسلمان قوم، مسلم امت، پیش باطل تیغ و پیش حق سپر، امر و نہی او عیار خیر و شر. جی باطل سر. کے سامنے وہ تلوار ہے. جی سر. مسلمان تو باطل کی گردن کاٹ دے گا نا. جی سر. اور حق کے سامنے وہ سپر ہے. حق کے سامنے جھک جائے گا. جی. اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہے نا. ظاہر ہے. ہاں. امر و نہیں، امر و نہیں کیا ہے؟ تمام کی تمام نیکیاں امر میں آ جاتی ہیں. سب نیکیاں. نہیں، تمام کے تمام جو نا نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ برائیاں، وہ نہیں میں آ جاتی ہیں. امر و نہیں عیار خیر و شر. خیر و شر کی کسوٹی کیا ہے؟ اس کا امر اور اس کا نہیں. جو کچھ وہ کرتا ہے جی سر، وہ نیکی کرتا ہے. جس کو وہ رد کر دیتا ہے وہ اس کی کسوٹی ہے. جی. جس کو وہ رد کر دیتا ہے وہ نانیک ہے. جس بات پر وہ عمل کرتا ہے وہ نیک ہے. جی. جس بات پر وہ عمل نہیں کرتا وہ نانیک ہے. خیر و شر کی کسوٹی اس کا عمل ہے. جی سر. درگرہ ست شولہ دارد اخگرش، اس کے کوئلے میں 100 شولے ہیں. جی سر. اس کا کوئلہ اپنی جیب میں، ایسی مثالوں میں باتیں کی ہیں، اس کا کوئلہ اپنی جیب میں 100 شولے رکھتا ہے. جی سر. زندگی گیرت کمال از جوہرش، زندگی اس کے جوہر سے کمال حاصل کرتی. مومن کی بات چل رہی ہے جو ولم یکن لہو کفوا احد پڑھنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے. جی سر. اس مومن کی بات کر رہی ہے، بات چل رہی ہے، بلکہ پوری قوم کی بات کر رہا ہے. ایسے بن جاؤ تم. جی سر. زندگی گیرت کمال از جوہرش، اس کے جوہروں سے زندگی کمال حاصل کرتی. در فضائے ای جہان ہائے ہو، نغمہ پیدا نیست جز تقدیر ہو. اس ہائے اور ہو کے جہان میں کوئی بھی نغمہ نہیں ہے اس کی تقدیر کے سوا. اللہ اکبر. اس کے اللہ اکبر کے سوا کوئی اور نغمہ نہیں. بس نغمہ یہی ہے، اللہ اکبر. جی. عفو عدل و بذل و احسانش عظیم، اس کا افمن، اس کا معاف کر دینا اور اس کا عدل اور اس کی سختی اور اس کا احسان، یہ سب عظیم ہے. ہم بقہر اندر مزاج وہ کریم، وہ قہر کی حالت میں بھی اس کا مزاج کریم ہوتا ہے. مومن، وہ مومن، یہ ولم یکن لہ کفوا، قل ہو اللہ کی تفسیر چل رہی ہے نا. جی سر. ہم بقہر اندر مزاج وہ کریم، قہر کے اندر بھی اس کا مزاج، سخت غصے میں بھی اس کے مزاج سے کرم نکلتا ہے. جی سر. غصے کی حالت میں کرم نکلنا کمال ہے. جی سر. ہم بقہر اندر مزاج وہ کریم، سازو در بزمہ خاطر نواز، سوزو در رزمہ آہن گداز. اس کی گفتگو دل نواز ہوتی ہے. بزم میں، محفل میں اس کی گفتگو دل نواز ہوتی ہے. اور جنگ کی حالت میں اس کا سوز لوہے کو پگھلا دینے والا ہوتا ہے. ایک وقت دونوں حالتیں اس میں جمع ہوتی ہیں مومن میں. سوزیو در رزمہ آہن گداز، اس کا سوز حالت جنگ میں لوہے کو پگھلا دیتا ہے. در گلستان با انادل ہم سفیر، در بیاباں جرہ باز سیدگیر. جب وہ باغ میں پہنچتا ہے تو بلبلوں کا ساتھی ہوتا ہے. اور جب وہ بیابان میں پہنچتا ہے
تو نر شکاری باز کا کی طرح ہے. زیر گردوں می نیا سایت دلش، برفلک گیرت قرار آب و گلش. آسمان کے نیچے اس کے دل کو آرام نہیں آتا. کسی چیز میں بھی وہ خوش، مومن وہ کسی چیز سے بھی خوش نہیں ہوتا. لا احب الافلین کے مقام پر آ جاتا ہے، میں فنا ہو جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. زیر گردوں میں نیا سایہ دلش، اس کے آسمان کے نیچے اس کا دل آرام نہیں پکڑتا. برفلک گیرت قرار آب و گلش، اس کا یہ مٹی والا جسم آسمان پر قرار پکڑتا ہے. یعنی ایسے فقیر ہیں جو جسم سمیت ہی آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، ان کا جسم اتنا پاک بن جاتا ہے، وہ جسمی نور بن جاتا ہے، روح بن جاتا ہے. جی سر. تارش منقار بر اختر زند، آنسوئے کون چنبر پر زند، اس کا پرندہ ستاروں پر چونچ مارتا ہے. مثال میں بات کی ہے، یعنی ستارے بھی اس کے حکم کے تابع فرمان ہیں. ہاں سر. آنسوئے آنکھوں چنبر پر زند، اس پرانے آسمان کی طرف اڑتا ہے، پر مارتا ہے، اڑتا ہے. توبہ پروازے پرے نہ کشودائے، تو نے اپنے پروں کو پرواز کے لیے نہیں کھولا ہے. تو مومن کے اوپر تعریف کر گیا نا، تو نے اپنے پروں کو پرواز کے لیے نہیں کھولا ہے. کرما کشتی زیر خاک آسود ہے، تو ایک کیڑا ہے اور خاک کے نیچے سویا ہوا ہے. تو بھی ایسا مومن بن. خوارز محجوری قرآن شدی، یہ لو قرآن سے الگ ہو کے، جدا ہو کر خوار ہوئے. تم قرآن سے جدا ہو کر خوار ہوئے. جدا ہونے سے مطلب ہے قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن پر عمل نہ کرنا. یہ شاہ تو ہمیشہ قرآن پڑھا کرتا تھا. خوارز محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اور گردش دوراں کی شکایت کرنے والے بن گئے ہو اور خوار ہوئے ہو قرآن نہ پڑھنے سے، قرآن کو چھوڑ دینے سے خوار ہوئے ہو. گردش دورہ کیا کر سکتا ہے مومن کا؟ مومن کے ہاتھ میں تو خود گردش دوران ہوتی ہے. مضمون ختم نہیں چل رہا ہے. یہاں کوئی شعر مجھے یاد آیا علامہ صاحب کا، اردو کا بھی اسی قسم کا شعر ہے. تم خوار ہوئے نہیں، ہاں، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن. یہ اردو کا شعر ہے. دوسرا بھی شعر ہے، مومن نہیں جو صاحب الاولاق نہیں ہے. علم تمام بندہ مومن کی ہے میراث، علم تمام مومن جاں باز کی ہے میراث. کچھ ایسا شعر ہے، کیا ہے؟ سنا یار. اور آپ سنا دیتے، میں بھی بھول گیا. میں بھول گیا ہوں یار. مومن نہیں جو صاحب الاولاق نہیں ہے. چلو. اے تو شبنم بر زمین افتن رہے، در بغل داری کتاب زندہ ہے. تو شبنم کی طرح زمین کے اوپر گرا ہوا ہے، اور تیری بغل کے اندر زندہ کتاب موجود ہے، یعنی قرآن. تاکوجا در خاک میں گیری وطن، رخت بردار و سر گردوں فگن. کب تک خاک کو اپنا وطن بنائے پڑا رہے گا؟ سامان اٹھا یہاں سے اور آسمان پر اپنا سامان پھینک دے. کب تک زمین کے اوپر پڑا رہے گا؟ جی. آسمان پر حملہ کر دے. جی سر. تاکوجا در خاک می گیری وطن، کب تک اس خاک میں کو اپنا وطن بنائے رہے گا؟ رخت بردار، سامان اٹھا لے. رخت بردار و سرے گردوں فگن، آسمان پر اپنا سامان پھینک دے. یعنی آسمان پر پہنچ جا یا آسمان پر حملہ کر دے. چلو، آسمان پر آشیانہ بنا. آسمان پر آشیانہ بنا. ابھی نیا مضمون. ہاں، یہ مضمون ختم ہوا. اب نیا مضمون ہے عرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین. یعنی اقبال صاحب نے کوئی درخواست دی ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ان کے حضور میں. اب یہ نیچے درخواست اقبال صاحب کی شروع ہوئی. جی سر. اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ تعبیر خواب زندگی.
تیرا اظہار ہونا، جب رسول پاک نے اپنا اظہار کرایا اس جہان میں، اس کائنات میں، اے ظہور تو شباب زندگی، تو زندگی جوان ہو گئی. جی سر. تیرا اظہار زندگی کے جوان ہونے کا سبب بنا. جی سر. تو جب تشریف فرما ہوا اس جہان میں تو زندگی پر شباب آ گیا. جی سر. جلوہ تعبیر خواب زندگی، اور تیرا جلوہ زندگی کے خواب کی تعبیر ہے. واہ. جی سر. خواب مانے سویا ہوا. جی. جب تو آیا تو زندگی جاگ گئی نا، وہ زندگی تو سوئی ہوئی تھی. اے زمین از بارگاہت ارجمن، زمین تیری بارگاہ ہونے کی وجہ سے بڑے نصیبوں والی بن گئی. جی سر. بلند نصیب کی ہے. آسمان از بوسے بامت بلند، آسمان تیرے بام کے بوسے سے بلند ہے. بام بلندی کو بولتے ہیں، بام چھت کو بولتے ہیں، ہر بلندی کو بام بولتے ہیں. رسول پاک کا یہ جو روزے کا قبہ بنا ہوا یہ بھی بام ہے. بام سریا، سریا کی بلندی، بام کوہ کی بلندی، بام اوپر والی چیز کو بام بولتے ہیں. آسمان بوسہ بامت بلند، آسمان تیرے بام کے بوسے سے بلند ہے. شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترک و تاجی کو عرب ہندو تو. شش جہات تیرے چہرے کی روشنی سے روشن ہیں. محمد سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی روشنی سے شش جہات روشن. تاب مینس روشنی، شش جہات یہ چاروں سمتیں اور اوپر نیچے، یہ تیرے چہرے کی روشنی سے روشن ہے. ترک، ترک کے رہنے والے، تاجی کے قوم کا نام ہے. عرب، ترک و تاجی کو عرب ہندو ہے تو، یہ ترک اور تاجک اور عرب سب تیرے غلام ہیں. ہندو غلام کو بولتے ہیں پرشین میں. اچھا. پرشین میں ہندو غلام کو بولتے ہیں. کالے کو بھی غلام بولتے ہیں، یہ ہندو بولتے ہیں پرشین میں. کالا مینس ہندو، غلام مینس ہندو. ترک و تاجی کو عرب ہندو ہے تو، از تو بالا پایا یہ کائنات، فقر تو سرمایہ یہ کائنات. تیری وجہ سے اس کائنات کا پایا بلند ہوا، مرتبہ بلند ہوا. زمین کا مرتبہ تیری وجہ سے بلند ہوا. اور تیرا سرمایہ، تیرے فقر کا سرمایہ، فقر تو سرمایہ ان کائنات. تیرا فقر اس کائنات کا سرمایہ ہے، اس کائنات کی دولت ہے. در جہاں شمع حیات افروختی، جی. اس جہان میں زندگی کی شمع آپ نے روشن کی. جی. بندہ گارا خواجگی آموختی، اور وہ غلاموں کو تم نے بادشاہ بنا دیا یا بادشاہ بننا سکھا دیا. جی سر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف چل رہی ہے. جی سر. بیت وز نابود مندیہا خجل، کیا باریک بات. پیکرانے ای سرائے آبو گل، بے تو از نابود مندی ہا خجل. پیکرانے ای سرائے آبو گل، تیرے بغیر نہیں ہونا بھی شرمندگی ہے. دیکھیے تیرے بغیر ہونا یہ تو شرمندگی ہے. تیرے بغیر ہونا ایک شرمندگی، تیرے بغیر نہیں ہونا بھی شرمندگی ہے. بہت باریک نکتہ لایا، پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے لایا شاہ. بے تو از نابود مندیہ خجل، تیرے بغیر نہیں ہونا بھی، تیرے بغیر ہونا تو شرمندگی ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا، سب کی آتا ہے. کیسی باریک بات لایا کہ تیرے بغیر ہونا شرمندہ ہونا ہے، یہ سب کی سمجھ میں آتا ہے. وہ بولتا ہے تیرے بغیر نہیں ہونا بھی شرمندگی ہے. بیتوز نابود مندیہا خجل، پیکرانے ای سرائے آبو گل. تادمے تو آتشی از گل کشود، جب تیرے دم نے آگ مٹی سے نکالی. مٹی تھے نا سارے کے سارے آدمی جب تک محمد سردار تشریف فرما نہیں ہوتے. جی سر. تو عشق کا شعلہ تو محمد نے اس میں رکھا نا. جی. یہ مطلب ہے.
तौदहाए खाकरा आदम नमूद, तूने मिट्टी के तौदे को आदम बना दिया। मोहम्मद के इश्क में वो आदम बन गया, नहीं तो मिट्टी का तौदा है, कुछ भी नहीं, बेकार है। जर्रत दामन गिरे मेहरो महाशुद, यानी अज नेरू खेश आगाह शुद। जर्रा मेहरो माह से लिपटने वाला, उनसे उलझने वाला, उनसे लड़ने वाला, उसके दामन को पकड़ने वाला बन गया। जर्रे से मुराद यहाँ आदम है, आदमी। जरा दामन गिरे मेहरो महाशुद, सूरज और चांद से लड़ने वाला जर्रा बन गया। एक जर्रा सूरज और चांद से लड़ने वाला बन गया। यानी इस नेहरू खेश आगाह शुद, यानी अपनी ताकतों से आगाह हो गया। हैबत, ताकत, कुव्वत, नेरो, नेहरू खेश। तामरा उफ्ताद बर्रोयत नजर, जब मेरी नजर तेरे चेहरे पर पड़ी। अज अबो हम गश्ता है महबूब तक, मेरे माँ और बाप से भी ज्यादा तुम प्यारे हो गए हो। अल्लामा साहब जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ये अर्ज कर रहे हैं कि जब मेरी नज़र आपके चेहरे पर पड़ी तो मेरे माँ बाप से भी ज्यादा आप मुझे महबूब हो गए। ये मतलब इश्क दरमन आती से अफरोख्त, इश्क ने मेरे अंदर आग रोशन कर दी, इश्क की आग ने मुझे अंदर से रोशन कर दिया। फुर्सतश बादा के जानम सोख्तस, फुर्सतश बादा के जानम सोख्तस, थोड़ी मोहलत दें कि मेरी जान जल गई है। यानी कुछ थोड़ा सा फुर्सत दें या मोहलत दें, मेरी जान, फुर्सत चाहिए जी, मेरी जान जल गई है। नालाए मानिंदे नए सामाने मन, आँच रागे खानाए वीराने मन, बांसुरी की तरह नाला मेरा सामान है। यानी दर्दनाक फरियाद, मेरे पास मेरा टोटल सामान दर्दनाक फरियाद जी। कहाँ नाला, कहाँ बांसुरी, है ही नहीं कुछ भी। बांसुरी कहाँ से आ गई है? नालाए मानिंदे नए सामाने मन, आँच रागे खानाए वीराने मन, एक दर्दनाक फरियाद मेरा सामान है और यही मेरे घर का चिराग है जी। आज गमे पिन्हा न गुफ्तन मुश्किल अस्त, बादत दर मीना नफ्तन मुश्किल अस्त, छुपे हुए गम को जाहिर न करना ये मुश्किल है। छुपे हुए गम को जाहिर न करना ये मुश्किल है और शराब को मीना में छुपा देना मुश्किल है जी। मीना सुराई को बोलते हैं शराब। मुस्लिम सिर्रे नबी बेगाना शुद्ध, ये नई बात शुरू। यहाँ तक तो रसूल पाक की तारीफ थी ना जी सर, अब वो मुसलमानों की तारीफ की है। ऊपर है इसका उन्वान अर्ज हाल मुसन्निफ, मुसन्निफ की अर्ज हाल बहुजूर रहमत लिल आलमीन। मुस्लिम सिर्रे नबी बेगाना शुद्ध, मुसलमान जो था नबी के राज से बेगाना हो गया। बाजी बैतुल हरम बुतखाना शुद्ध, दोबारा ये बैतुल हरम बुतखाना बन गया। ये बैतुल हरम दोबारा बुतखाना बन गया। पहले भी बुतखाना था। बैतुल हरम से मुराद यहाँ दिल है जी सर। अज मनातो लातो उज्जा हबल, हर यके दारत बुते अंदर बगल। मनात और लात, उज्जा और हबल ये बुतों के नाम थे जो उसमें काबतुल्लाह में रखे हुए थे। हर एक आदमी ये बुत अपनी बगल में लिए हुए, किसी की बगल में लात है, मनात है, उज्जा है, हबल है, एक एक बुत कोई रखे हुए अपनी बगल। हर यके दारत, हर एक आदमी रखता है बुते अंदर बगल, अपनी बगल में कोई बुत रखता है। शेख माँ अज ब्राह्मण काफिर तरस्त, हमारा पीर जो है वो ब्राह्मण से भी ज्यादा काफिर है जी सर। पढ़े हंस रहे हैं, शेख पीर को बोलते हैं जी सर। वो ब्राह्मण वो होता है जो बुतखाने का चीफ जी जी जी। एक तो मस्जिद का चीफ तो मुल्ला होता है ना जी, और बुतखाने का चीफ ब्राह्मण। शेख माँ अज ब्राह्मण काफिर तरस्त, हमारा पीर जो है वो ब्राह्मणों से भी ज्यादा काफिर है।
ब्राह्मण तो बुद्ध को सजदा करते हैं ना, 200 बुत रखे हुए हैं वहाँ सोमनाथ के मंदिर में, पता नहीं कितने हैं, मुझे मालूम नहीं, वो उनको सजदा करता रहता है। तो हमारा वो जो मुर्शद है वो उनसे भी ज्यादा काफिर है। जां के उरा सोमनाथ अंदर सरस्त, इसलिए कि उसके मगज में सोमनाथ रखा हुआ है, उसके सर में पूरा सोमनाथ समाया हुआ हमारे पीर। जी क्या बोल रहे हैं कुछ समझा आगे चल के खोलेगा याद। खोले क्या, खोली तो बात कर रहा है, वो अपने पीर को ही बोल रहा है कि वो बिल्कुल ही ब्राह्मण से भी ज्यादा काफिर है। वो किसको बोला? ये पीरों को बोल रहा है ना यार। अच्छा बस ठीक है सर, मैं अभी समझा। 4 मर गस्तों पे देर मीर, इसमें नहीं है ये शेर, कहीं और का यहाँ भी आ गया तो मैं बोल ही देता हूँ। जी सर। 4 मर गस्तों पर, यहाँ का नहीं है ये शेर, किसी और जगह पर है ये शेर, आगे आएगा। 4 मर गस्तों पे देर मीर सुध ख्वारो वालियो मुल्ला पीर, इस जहान के अंदर 4 मौतें हैं। जी सर। इस फना हो जाने वाले जहान में 4, तुम तो एक इजराइल समझते हो। जी सर। वो बोल रहा है 4 इजराइल हैं। जी सर। 4 मर गस्तों पे देर मीर सूद ख्वार, सूद लेने वाले। जी। सूद ख्वारो वालियो वडेरे, वाली वडेरों को बोलते हैं पर्शियन में। जी सर। मुल्ला और पीर, ये 4 मौतें हैं। इकबाल साहब का कलम। जी सर। शेखमाज ब्राह्मण काफिर तरस जाके वो पूरा सोमनाथ अंदर सरस्त, इसलिए कि उसके सर में सोमनाथ रखा हुआ है, पूरे का पूरा सोमनाथ उसके सर में। रखते हस्ती अजरब बर्ची दे दर खुमिस्तान अजम ख्वाबे दे, उसने हस्ती का सामान अरब से काट लिया, मुनक़ता कर लिया, तोड़ लिया। अरब से मुराद यहाँ रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्लाम से उसने रिश्ते को काट लिया है, मुराद है ना यार। जी जी। दर खुमिस्तान अजम, अजम के शराब खानों में सो गया। कौन? पीर साहब। पीर साहब। पीर की बात कर रहा हाँ। हूं। पीरों पर भी गुस्सा है इसका। शल्ज बर्फाबे अजम आजायू सरतर अज अश्क उस सहवायु, बर्फ की तरह अजम की शल्ज बर्फाबे अजम, अजम के बर्फ की तरह उसके आजा शल हो गए। शल हो जाना, आजा का कोई काम न करना, ठंडा बिल्कुल खत्म हो गया। इश्क मोहम्मद ही गया, इश्क अल्लाह जी गया। सरतर अश्क सहबायु, उसकी शराब उसके आंसुओं से भी ज्यादा सर्द है। हम चूं काफिर अजल तरसंदे सीने फारिग कल्बे जीने, वो काफिर की तरह मौत से डरने वाला है। पीर साहब की बात कर रहा है जी। सीने फारिग कल्बे जिंदा है, उसके सीने में जिंदा कल्ब मौजूद नहीं है। नाशेश पेशे तबीबा बुरदा है, ये फिर दूसरी पूरी उम्मत की बात यहाँ शुरू की है। मुसलमान उम्मत का ही दर्द है और तो कुछ है ही नहीं इसके पास मेरे ख्याल से। मैं इसकी नाश को नाशेश पेशे तबीबा बुरदा है, मैं इसकी नाश को तबीबों के सामने ले गया ताकि जिंदा कर दूं। दर हुजूर मुस्तफ़ा बुरदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुजूर में इस मुस्लिम उम्मत की नाश को लेके आया हूँ। ऊपर खिताब भी हुजूर नहीं समझ रहे ना, अर्ज़ हाल मुसन्निफ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल हैं। दर हुजूर मुस्तफ़ा बुरदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुजूर में लेकर आया हूँ। मुर्दाबूद अज आबे हैवान गुफ्तमश, ये मरा हुआ था, मैंने आबे हैवान की बात, हयात की बात, जिंदगी की बात इसको सुनाई जी। आबे हयात की बात इसको सुनाई। सिर्रे अज इसरार कुरान गुफ्तमश, कुरान के राज इसको मैंने, कुरान के राज इसको मैंने सुनाए। दास्ताने गुफ्तमश याराने नजद, वो पुराने मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाबियों की दास्तानें मैंने इनको मुसलमान कौम को सुनाई। इलाका मक्का के पूरे इलाके को नजद बोलते हैं, नजद जी।
داستان گفتم از یاران نجد، نکھت آوردم از بستان نجد، و نجد کے باغ سے میں خوشبو لے کے آیا، ان کو سنگائی. محفل شمع نوا افروختم، قوم را رمز حیات آموختم. فریاد کی محفل سے میں نے شمع روشن کی، جی سر. یعنی میں نے بہت کچھ سمجھایا قوم کو، اور اس کو زندگی کا سبق، قوم را رمز حیات، قوم کو زندگی کا راز پڑھایا، سمجھایا، سکھایا. اور قوم کا جواب سنا. گفت برما بندہ افسون فرنگ، جی سر. انہوں نے کہا کہ ہم پر انگریزوں کا جادو چلاتا ہے. گفتو برما بندہ افسون فرنگ، تو ہم پر انگریزوں کا جادو چلاتا ہے. جی سر. ہست غوغایش ز قانون فرنگ، میری ساری گفتگو کو انہوں نے فرنگ کے قانون کا شور شرابہ کہا. قانون ایک ساز کا نام ہے. جی سر. اے بصیری را ردا بخشندہ، بربت سلمہ مرا بخشندہ. تو نے جو بصیری کو چادر عطا فرمائی جی. اور مجھے سلمہ کا بربت عطا فرمایا. یہ بصیری صاحب کون ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے مصنف قصیدہ بردہ، جس نے عالم رویا میں